بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ لوگ نیک ہوں یا گناہ گار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحت ہوگی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، اور وہاں پر خوشیاں ہیں اور غم نہیں، یہ ہمارے رب کا بازار ہے۔ لیکن جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگی ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو خلقان کر دیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنت میں جانے کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب گشت کے لیے باغی فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و خرمان کی صفیں موجود تھی۔ بلائتی حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مکان سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت پر تشریف فرما ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑ ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ حال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، جہاں تک کہ جنت کی خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، یا رب العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے ہم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال حرکتوں سے سرفراز کیا۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہوگی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جنت کی محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خیر من جل گیا۔
دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگ و تاریک پیشانی ہے۔ قد و قامت میں بھی بالکل بے دنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے۔ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا اور آنکھیں حیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور کائنات کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال برگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش قدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے، چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی اور طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور ندامت میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنی خوشی نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میری حصے میں آیا ہے۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار میں جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا، وہ موٹے موٹے ہونٹ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اس وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حقائق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہماری قدموں کی آہٹیں بھی جنت کے اندر سنائی دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔